جماعت احمدیہ نے اپنے افراد کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ لوگوں کو آزادی کے نام پر غلام بنا لیا گیا ہے، محبت کے نام پر دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی، اسلام کے نام پر کفر کو فروغ دیا گیا، اور ختم نبوت کے نام پر نبوت کو جاری کر دیا گیا۔ یقیناً یہ سچائی کے ساتھ ایک سنگین مذاق اور انسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کے دریچے کھولیں اور کھلی ہوا میں سانس لیں۔ آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ، خاتم سچا دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ شاہد ظلم اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عمل کر کے دکھا دیا، اور اس دین کی تکمیل کا اعلان خالق کائنات نے کر دیا۔ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ میں ویسے یہ بات کہوں گا کہ ان کے اکابرین کو جو ان کو فالو کرتے ہیں، اتنا وقت گزر گیا ہے، جو انہوں نے دعوے کیے ہوں گے یا جو ان کا خیال ہوگا اپنے بارے میں، ان کو چاہیے کہ ایک سیریسلی بیٹھیں اور خود ہی ریویو کر لیں کہ کیا ہم وہ ہیں جو ہمارے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا، اور اگر ان کو موقع دیا جائے کہ آپ رجوع کر لیں۔ آپ میں بھی نیک لوگ ہیں، صاحب کردار ضرور ہوں گے، کبھی سڑک پہ چلتے ملتے ہیں تو سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کی انٹینشن بھی یہ نہیں ہوگی کہ مذہب میں نفاق ڈالا جائے، وہ فار واٹ ایور ریزن اس میں چل پڑے۔ موقع دے دو، یہ خود بھی ذرا سوچ لیں۔ اور احمدی نوجوان جو ہیں وہ اس بات کو غور کریں۔ دیکھیے کسی ضد کی بات نہیں ہے، اگر وہ خود اس جماعت تک پہنچے ہیں یا ان کے بزرگوں میں سے کوئی پہنچا ہے تو ظاہر ہے تلاش میں سچ کی اور حقیقت کی تلاش میں وہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ تلاش جو ہے ان کی، وہ دیکھیں وہ ناکام تو نہیں ہو رہی، کیا انہوں نے پوری سنجیدگی سے اس بات کا جائزہ لے لیا ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جو انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ تو اگر وہ ساری صورتحال پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو میں ان سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو چاہیے کہ کھلے ذہن سے، کھلے دماغ سے جو کچھ تجزیے وغیرہ ان کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھیں، یک طرفہ نہ رہیں، ان کو کھلے دل سے پڑھیں، پھر اپنا فیصلہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی صحیح روشنی عطا فرمائیں گے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ بہت رات بیت چکی ہے، اب صبح کا اجالا پھیلنے والا ہے۔ آپ کو غفلت کی زندگی سے بیدار ہونا ہوگا۔ خاتم الانبیاء، آپ کو ان چیزوں پر دوبارہ غور کرنا ہوگا جنہیں آپ نے فرض کر رکھا ہے۔ میں حرم، آپ شمس الضحیٰ، خاتم الانبیاء۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اسی پر حتمی کامیابی کا مدار ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایک عقیدہ اختیار کر لیا اور امت سے وہ کٹنا شروع ہو گئے تو کیا ان کا دل اس پر مطمئن ہے، کیا ان کا دماغ اس پر مطمئن ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ اس سوال ان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں جب یہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرا مخاطب ہر وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے،
جو یہ بات خیال کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں پیش ہونا، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اور میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ خیال کرتا ہوں کہ جو لوگ قادیانی مذہب کو بھی مانتے ہیں وہ یقیناً اس احساس سے غافل نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کے ہاں پیش ہونا اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کا جواب دینا ہے، جو مجھے بھی دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے۔ میں ان سے بھی سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہی محبت رکھتا ہوں جیسے کسی انسان سے مجھے رکھنی چاہیے۔ میں ان سے ایسا ہی ایک قلبی تعلق محسوس کرتا ہوں جو کسی انسان کے ساتھ مجھے رکھنا چاہیے، اور میں ان کی آخرت کے بارے میں ایسے ہی فکر مند ہوتا ہوں جیسے میں اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں، جیسے میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے تو میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں اپنے اعمال کو اس طرح سے دیکھوں قیامت کے دن میں اللہ کے حضور میں رسوا رہا ہوں۔ اسی احساس کے ساتھ میں اپنے سب دوستوں سے، اگر وہ اپنے آپ کو قادیانی شناخت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ درخواست کروں گا کہ وہ غور فرمائیں وہ جس دین پہ مان رہے ہیں، اگر اس دین کی وجہ سے کل ایسا ہو جائے کہ اللہ کے حضور میں ان کو کسی ناکامی کو منہ دیکھنا پڑے تو یہ پھر اس سے بڑا خسارہ جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ میں ہوں یا کون ہو، کہ اللہ کے حضور میں وہ جائے اور وہاں جا کے اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی پہلو سے غور کیجئے، جس نقطہ نظر کو آپ مان رہے ہیں کیا اللہ کی کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ پھر اپنے دل سے پوچھئے اور پھر اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئی ہے اس کو قبول کر لیجیے۔ دیکھیے قرآن حکیم کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، مگر اپنے سوا کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یہی لوگ بلا شبہ مفسد ہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی وہی ایمان رکھو جس طرح باقی لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں؟ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ عزیز احمدی دوستو، آپ کو اندھی تقلید چھوڑ کر حق کے سچے طالب کی حیثیت سے تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر آپ تعویلات کے گورکھ دھندے کو چھوڑ کر محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور فہم و تدبر سے غور کریں گے تو مرزا غلام احمد کے دعووں کی قلی آپ پر کھل جائے گی۔ جماعت کے ظاہری ڈسپلن اور میل جول سے مرعوب ہوئے بغیر اور تمام جماعتی عہدیداران عزیزوں، رشتہ داروں اور بزرگوں کے طعن و تشنیع سے بے پرواہ ہو کر صداقت کی تحقیق کے لیے دونوں طرف کے دلائل سنیں۔ صرف احمدی مربیان سے تعویلیں سن کر
اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں اور اس کام کے لیے اپنی دنیاوی مصروفیات اور مفادات کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ امت مسلمہ آپ کی واپسی کی راہ تک رہی ہے۔ اسلام آپ کا منتظر ہے۔ اپنے ضمیر اور عقل سلیم کی روشنی میں اسلام کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسلامی تہذیب نے اپنے دور عروج میں جو بڑے حکماء اور صاحب بصیرت اور صاحب دل اہل اللہ پیدا کیے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ ان کی تعلیمات یقیناً ہمیں گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے خبردار کر سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چون بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ شاید داد دست، زاں کے سیاد آورد بانگے سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر، بشنود آ مرغ بانگ جنس خویش، از ہوا آید بیابد دام و نیش، حرف درویشاں بدزدد مرد دوں، تا بخواند بر سلیم زاں فسوں، کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است، شیر پشمی از برائے گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند، بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولو الالباب ماند، آن شراب حق ختامش مشک ناب، باد را ختمش بود گند و عذاب۔ چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے کے ہیں، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے تاکہ وہ پکڑنے والا پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور فضا سے اترتا ہے تو جال اور ڈنگ پاتا ہے۔ کمینہ آدمی فقراء کے کلمات چرا لیتا ہے تاکہ کسی بھولے بھالے پر وہ منتر پڑھے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا اور بے شرمی ہے۔ گداگری کے لیے اون کا شیر بناتے ہیں، مسیلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسیلمہ کا لقب کذاب رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب عقل رہا۔ وہ حق کی شراب ہے جس کی مہر خالص مشک کی ہے، اور اس شراب کی مہر گندگی اور عذاب ہے۔ عزیز احمدی دوستو، اس ڈاکیومنٹری کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کی دل آزاری کی جائے یا کسی گروہ کو نیچا دکھایا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو کچھ اس ڈاکیومنٹری میں ملاحظہ کیا ہے اس کا فوری جواب دینے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پر غور کریں۔ رد عمل کی نفسیات سے اٹھ کر ہی ہم سچائی کی تلاش کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹری آپ کو تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔